بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ اسماء منصوبہ ہم پڑھ رہے ہیں اور ان میں سے 7 اسماء ہم پڑھ چکے ہیں، جن میں سے 5 مفعول ہیں، مفاعل خمسہ، اسی طرح حال ہے اور تمیز ہے، اور 8ویں نمبر پر آج ہم مستثنا پڑھیں گے۔ مستثنا کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اسم جسے ما قبل کے حکم سے الگ کر دیا جائے، وہ اسم جسے الگ کر دیا جائے۔ کیسے الگ کیا جائے؟ وہ الا یا الا جیسے دیگر کلمات جو استثناء کے لیے استعمال ہوتے ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے اس کو الگ کر دیا جائے۔ یہ الا جو ہے یہ مگر کے معنی میں آتا ہے یا سوائے کے معنی میں آتا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں کہ سارے لوگ آ گئے مگر زید نہیں آیا، یا سوائے زید کے سب لوگ آ گئے۔ تو یہ جو اردو زبان کے اندر ہم سوائے کا لفظ استعمال کرتے ہیں یا مگر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، عربی زبان میں اسی مفہوم کو ادا کرنے کے لیے الا یا الا جیسے کلمات جو حروف استثناء کہلاتے ہیں ان کو استعمال کیا جاتا ہے، چونکہ ہر زبان کے اندر یہی طرز اور یہی انداز جو ہے وہ مستعمل ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی حکم لگائیں تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر وہ حکم نہیں لگتا، تو ان کو اس حکم سے الگ کر دیا جاتا ہے۔ جیسے فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس، کہ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا۔ تو چونکہ ابلیس بھی فرشتوں میں ہی شامل تھا اور اس کو بھی سجدہ کا حکم تھا لیکن اس نے نہیں کیا، تو الا جو ہے حرف استثناء لا کر اس کو الگ کر دیا گیا۔ تو یہ مستثنا ہے۔ مستثنا سے مراد وہ اسم ہوتا ہے جس کو الگ کیا جاتا ہے۔ یہ مستثنا اصل میں استثنا یستثنی سے اسم مفعول کا صیغہ ہے۔ استثنا کا معنی ہے اس نے الگ کیا، یستثنی وہ الگ کرتا ہے، اور مستثنا الگ کیا گیا۔ تو جو الگ کیا گیا ہو اس کو مستثنا کہتے ہیں۔ تو مستثنا سے مراد وہ اسم ہے جسے الا یا دیگر کلمات استثناء کے بعد ذکر کیا جائے، یعنی مستثنا سے مراد وہ اسم ہے جسے الا یا دیگر کلمات استثناء کے بعد ذکر کیا جائے تاکہ اسے ما قبل کے حکم سے الگ کر دیا جائے۔ ما قبل اسم جس کے حکم سے مستثنا کو الگ کیا گیا ہو اسے مستثنا منہ کہتے ہیں، یعنی جس کو الگ کیا جاتا ہے اس کو مستثنا کہتے ہیں، اور جس سے الگ کیا جاتا ہے اس کو مستثنا منہ کہتے ہیں۔ تو مستثنا کا معنی چونکہ ہوتا ہے الگ کیا گیا، اور منہ اس سے، تو جس سے مستثنا کیا گیا ہو، جس سے الگ کیا گیا ہو اس کو مستثنا منہ کہیں گے، اور جس کو الگ کیا جائے گا اس کو مستثنا کہیں گے۔ اب اس کی مثال جو ہے جاء القوم الا سعدا، قوم آئی یعنی لوگ سارے آئے، الا سعدا سوائے سعد کے۔ اب سعدن جو ہے یہ مستثنا ہے، الا حرف استثناء کے بعد واقع ہے، اور اس کو جو پہلے حکم تھا یعنی القوم کے آنے کا جو حکم ہے اس کو اس سے مستثنا کر دیا گیا، الگ کر دیا گیا، یعنی قوم تو آئی ہے لیکن سعد نہیں آیا ہے۔ جاء القوم الا سعدا، تو جاء فعل، القوم یہ مستثنا منہ ہوگا، القوم مستثنا منہ، اور سعدن جو ہے یہ مستثنا کہلائے گا۔ تو الا حرف استثناء ہے۔ حرف استثناء اور بھی ہیں جو مختلف جگہوں پر استعمال ہوتے ہیں لیکن ان کا عمل ایک ہی ہوتا ہے، لیکن سب سے زیادہ جو حرف استعمال ہوتا ہے وہ الا ہے، یہ کثیر الاستعمال ہے، باقی جو حروف ہیں وہ بہت کم استعمال ہوتے ہیں۔ تو جاء القوم الا سعدا، تو سعدن جو ہے یہ مستثنا ہے، القوم مستثنا منہ ہے۔ اب اسی کی وضاحت، اس مثال میں القوم لوگوں کے آنے کا ذکر ہوا ہے لیکن الا نے سعد کو اس حکم سے خارج کر دیا ہے، یعنی قوم کے آنے کا تذکرہ ہے، اب قوم میں سعد بھی شامل تھا
لیکن چونکہ ساتھ نہیں آیا لہٰذا اس کو الگ کرنے کے لیے اور یہ مفہوم واضح کرنے کے لیے کہ ساتھ جو ہے وہ نہیں آیا، اس کو الا کے ساتھ مستثنا کر دیا گیا، الگ کر دیا گیا۔ تو وضاحت، اس مثال میں القوم لوگوں کے آنے کا ذکر ہوا ہے، لیکن اللہ نے سعد کو اس حکم سے خارج کر دیا ہے، اس لیے اس سعد مستثنا ہے، اور چونکہ اسے القوم کے حکم سے الگ کیا گیا ہے اس لیے القوم مستثنا منہ ہے۔ باقی رہے وہ حروف یا وہ کلمات جن کو حرف استثناء کہا جاتا ہے، وہ درج ذیل ہیں۔ اب حروف کو ادوات بھی کہا جاتا ہے، ادوات استثناء یا حروف استثناء۔ ادوات استثناء بہت سے ہیں، ان میں سے زیادہ تر استعمال ہونے والے ادوات مندرجہ ذیل ہیں، جیسے الا ہے، غیرہ ہے، سوا ہے، خلا ہے، عدا ہے۔ ان میں سے کثیر الاستعمال ادات حرف الا ہے، یعنی الا جو ہے یہ سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ الا کے بعد مستثنیٰ کے اعراب کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے، یعنی الا کے بعد جو اعراب ہوتا ہے مستثنیٰ کا وہ ہمیشہ نصب نہیں ہوتا، بلکہ اس کی تین شکلیں ہیں۔ کبھی تو وجوباً اس کو نصب دیا جاتا ہے، کبھی جو ہے نصب یا پھر مستثنیٰ منہ سے بدل بنا کے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو جب وہ بدل ہوگا تو پھر جو اعراب اس سے پہلے مستثنیٰ منہ کا ہوگا وہی اعراب اس کا ہوگا۔ تو یہ بدل کی بحث آگے انشاءاللہ آئے گی کہ بعض ایسے کلمات ہیں جن کا اعراب ما قبل کے تابع ہوتا ہے، یعنی جو اعراب اس سے پہلے اسم کا ہوگا وہی اعراب اس کا ہوگا، اور وہ مختلف اس کی 5 شکلیں ہیں، ان میں سے ایک شکل جو ہے وہ بدل کی بھی ہے۔ تو بدل کی شکل میں جو اعراب اس اسم سے ما قبل اسم کا ہوتا ہے وہی اعراب اس اسم کا بھی ہو جاتا ہے۔ تو الا جو ہے، الا کے بعد مستثنیٰ کے اعراب کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔ الا کے بعد مستثنیٰ کا اعراب، الا کے بعد مستثنیٰ کے اعراب کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 وجوب نصب، یعنی نصب دینا اس کو واجب ہے، اس کو نصب دینا واجب ہے، یہ اس کی ایک شکل ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ نصب دیں یا مستثنیٰ منہ سے بدل بنا دیں، یعنی یا تو صرف اس کو نصب ہی دیں، کوئی دوسرا اعراب نہ دیں، یا پھر یہ ہے کہ اس کو مستثنیٰ منہ سے بدل بنا دیں، جو اعراب مستثنیٰ منہ کا ہوگا وہی اعراب جو ہے وہ مستثنیٰ کا ہوگا۔ یعنی مستثنیٰ منہ کا اعراب اگر رفع ہے تو مستثنیٰ بھی مرفوع ہوگا، مستثنیٰ منہ کا اعراب اگر نصب ہے تو یہ بھی منصوب ہوگا، اگر جر ہے تو یہ بھی مجرور ہوگا۔ یعنی لازمی طور پر اس پہ نصب نہیں آئے گی بلکہ وہ ما قبل سے بدل بن کر آئے گا۔ اور تیسرا اعراب ہے عامل کے مطابق۔ تیسرا اعراب کیا ہے؟ عامل کے مطابق۔ تو یہ مختلف شکلوں میں یہ مختلف اعراب ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی شکل میں سارے اعراب آ جائیں۔ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کلام ہے کبھی تو وہ کلام منفی ہوتی ہے اور کبھی وہ کلام مثبت ہوتی ہے، تو کلام منفی اور مثبت ہونے سے بھی فرق پڑ جاتا ہے، یا پھر اس میں مستثنیٰ منہ جو ہے وہ مذکور ہوتا ہے اور کبھی مذکور نہیں ہوتا۔ تو ان ساری چیزوں کا جائزہ لے کر جو ہے مستثنیٰ کے اعراب کی 3 شکلیں بنی ہیں۔ سب سے پہلی شکل یہ ہے وجوب نصب، یعنی اس حالت میں نصب دینا واجب ہے، ضروری ہے۔ اور وہ کون سی شکل ہے؟ وہ شکل یہ ہے کہ جب کلام موجب ہو، کلام موجب ہو، موجب کا مطلب یہ ہے مثبت ہو، یعنی کلام مثبت ہو۔ مثبت کلام وہ ہوتی ہے جس میں نفی نہیں اور استفہام نہ ہو، مثبت کلام وہ ہوتی ہے جس میں نفی نہیں اور استفہام نہ آئے، اس کو کلام موجب کہتے ہیں۔ اب مثبت اس لیے نہیں کہا کہ پھر وہ استفہام اس میں نہیں آنا تھا، تو نیچے وضاحت بھی انہوں نے فائدہ کے اندر کر دی ہے کہ کلام موجب وہ ہے جس میں نفی نہیں اور استفہام نہ ہو، اور کلام غیر موجب، غیر موجب یعنی غیر مثبت وہ ہے جس میں نفی نہیں یا استفہام موجود ہو۔ تو وجوب نصب، وجوب نصب کی پہلی شکل ہم پڑھ رہے تھے اعراب کی کہ جب کلام موجب ہو یعنی وہ مثبت کلام ہو، اس میں نفی نہیں یا استفہام نہ ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ مستثنیٰ منہ مذکور ہو، یعنی مستثنیٰ منہ جس سے استثناء کیا جا رہا ہے اس کا بھی ذکر کیا گیا ہو۔
بسا اوقات ایک کلام کے اندر مستثنا منہ مذکور ہی نہیں ہوتا اور بغیر مستثنا منہ کے استثناء کر دیا جاتا ہے۔ تو جب یہ دو شکلیں ہوں، یہ دو شکلیں ذہن میں رکھنی ہے، کلام موجب ہو، مستثنا منہ مذکور ہو، تو اعراب مستثنا پر نصب واجب ہے، یعنی مستثنا کا پھر اعراب منصوب ہی ہوگا، جیسا اوپر مثال میں ہم پڑھ چکے ہیں، جاء القوم الا زیدن، سوائے زید کے ساری قوم آ گئی۔ اب یہ کلام موجب ہے، یعنی نہ نفی ہے نہ نہیں ہے نہ استفہام ہے، بالکل مثبت کلام ہے کہ قوم آئی۔ اور دوسرا مستثنا منہ القوم، یہ بھی مذکور ہے، کلام بھی موجب ہے، مستثنا منہ بھی مذکور ہے، تو جب یہ دو شکلیں ہوں گی تو اس کے اوپر نصب دینا واجب ہے۔ لہذا اب الا زیدن ہی ہم پڑھیں گے، الا زیدن یا الا زیدن یا کوئی اور اعراب اس کا نہیں ہوگا۔ دوسری شکل یہ ہے کہ اس شکل میں آپ نصب بھی دے سکتے ہیں اور مستثنا منہ سے بدل بھی بنا سکتے ہیں۔ اس میں جب کلام غیر موجب ہو، اوپر تھا کلام موجب ہو، یہاں ہے کلام غیر موجب ہو، یعنی نفی نہیں یا استفہام میں سے کوئی چیز آ جائے، اور آگے ہے مستثنا منہ مذکور ہو، اوپر بھی مستثنا منہ مذکور تھا، یہاں بھی مستثنا منہ مذکور ہے، تو مستثنا منہ مذکور ہونے کے اعتبار سے تو یہ دونوں مشترک ہیں، لیکن کلام موجب اور غیر موجب کے اعتبار سے ان کا فرق ہے، اوپر والے میں کلام موجب ہوگی، نیچے والے میں کلام غیر موجب ہوگی۔ تو جب یہ صورت ہوگی تو مستثنا کو منصوب پڑھنا بھی جائز ہے اور مستثنا منہ سے بدل بنانا بھی جائز ہے، جیسے ما جانی، اب یہاں پہ جو ما آ گیا ہے یہ نافیہ ہے، نہیں آئی میرے پاس قوم مگر زید، یعنی میرے پاس قوم کا کوئی فرد نہیں آیا سوائے زید کے۔ تو اب یہاں پر جو زیدن ہے اس کو نصب بھی دے سکتے ہیں حرف استثناء کی وجہ سے، اور اس کو الا زیدن بھی پڑھ سکتے ہیں القوم سے بدل بنا کر، تو القوم پھر مبدل منہ ہوگا اور زیدن اسی سے بدل ہوگا، تو جو اعراب مبدل منہ کا ہوتا ہے وہی اعراب بدل کا ہوتا ہے۔ تو چونکہ بدل اور مبدل منہ کی تفصیلات آگے آئیں گی، ابھی فی الحال آپ یہ لفظ یاد کر لیں بس۔ یہ دو شکلیں ہو گئی، پہلی شکل تھی وجوب نصب کی کہ جب کلام موجب ہو اور مستثنا منہ مذکور ہو، دوسری شکل یہ ہے کہ نصب یا مستثنا منہ سے بدل، یعنی دونوں شکلیں، تو اس میں یہ ہے کہ کلام تو غیر موجب ہوگی اور مستثنا منہ مذکور ہی ہوگا۔ فائدہ، کلام موجب وہ ہے جس میں نفی نہیں اور استفہام نہ ہو، اور کلام غیر موجب وہ ہے جس میں نفی نہیں یا استفہام ہو۔ تیسری شکل تھی عامل کے مطابق اعراب، یعنی اس میں الا جو ہے وہ کوئی عمل نہیں کرے گا اور اس کا اعراب جو ہے وہ عامل کے مطابق ہی آئے گا۔ جب کلام غیر موجب ہو، اب یہاں پر یہ ہے کہ کلام غیر موجب ہو اور مستثنا منہ مذکور نہ ہو، یہ چیز ذرا ذہن میں رکھنی ہے کہ کلام بھی غیر موجب ہے اور مستثنا منہ بھی مذکور نہیں ہے، تو مستثنا کا اعراب عامل کے مطابق ہوگا، جیسے ما جاءنی الا زیدن، اب یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے الا یہاں پر موجود نہیں ہے، تو اگر یہاں پر عبارت دیکھیں تو وہ یہ بنتی ہے کہ ما جاءنی الا زیدن، جاء فعل ہے اور نی جو ہے یہ مفعول ہے اور اس کا فاعل زیدن بن رہا ہے کہ نہیں آیا میرے پاس کوئی بھی سوائے زید کے۔ تو اگر اس عبارت کو دیکھا جائے تو ما بھی اگر ختم کر دیں، الا کو بھی ختم کر دیں، تو معنی بن جائے گا جاءنی زیدن، کہ میرے پاس صرف زید آیا ہے، تو یہاں زید جو ہے یہ فاعل بن رہا ہے جاء کا، جاء فعل ہے اور زیدن اس کا فاعل ہے، تو فاعل کا جو اعراب ہوتا ہے ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں مرفوعات کے اندر کہ فاعل نائب فاعل یہ سارے مبتدا خبر یہ مرفوع ہوتے ہیں، تو یہاں پر زیدن جو ہے وہ فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہوگا۔ دوسری مثال میں ما رأیت الا زیدن، یہاں زیدن جو ہے یہ مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہوگا، الا کی وجہ سے یہ منصوب نہیں ہے، یہ رأیت کا مفعول ہے، جیسے رأیت زیدن، میں نے نہیں دیکھا مگر زید کو، یعنی میں نے صرف زید کو ہی دیکھا ہے، تو زیدن جو ہے یہ مفعول ہے۔ اور تیسری مثال ہے ما مررت الا بزید، میں نہیں گزرا مگر زید کے پاس سے، تو یہاں با حرف جر کی وجہ سے زیدن جو ہے وہ مجرور ہو گیا ہے۔ تو گویا کہ مستثنا کا اعراب صرف نصب نہیں ہے بلکہ اس کی تین شکلیں ہیں،
اگر کلام موجب ہو مستثنا منہ مذکور ہو تو مستثنا پر نصب دینا واجب ہے، جیسے جاء القوم الا زیدن۔ دوسری مثال یہ ہے کہ جب کلام غیر موجب ہو مستثنا منہ مذکور ہو تو مستثنا کو منصوب پڑھنا بھی جائز ہے اور مستثنا منہ سے بدل بنانا بھی جائز ہے۔ اور تیسری مثال یہ ہے، تیسری شکل یہ ہے کہ کلام غیر موجب ہو اور مستثنا منہ مذکور نہ ہو تو مستثنا کا اعراب عامل کے مطابق ہوگا، جیسے جاءنی ما جاءنی الا زید ما رأیت الا زیدا ما مررت الا بزید۔ تو آج کا ہمارا لیسن مستثنا کا ہی ہے کہ اس سے مراد وہ اسم ہے جسے ما قبل کے حکم سے الگ کر دیا جائے الا یا دیگر کلمات استثناء کے بعد ذکر کرتے ہوئے، اور جس سے استثناء کیا جائے اس کو مستثنا منہ کہتے ہیں۔ اور اسی طرح الا کے علاوہ غیر، سوا، خلا، عدا، یہ جو ہے حروف استثناء ہیں، اور بھی موجود ہیں الا، غیر، سوا، حاشا، خلا، عدا، ما خلا، ما عدا، یہ سارے حروف استثناء ہیں، لیکن ان میں سے الا جو ہے وہ کثیر الاستعمال ہے، سب سے زیادہ استعمال ہونے والا الا ہی ہے۔ اور الا کے بعد مستثنا کے اعراب کی تین شکلیں ہیں، ایک شکل میں صرف نصب آتی ہے، دوسری شکل میں نصب اور ما قبل سے بدل دونوں، اور تیسری شکل میں جو ہے اعراب عامل کے مطابق آتا ہے۔ اب آگے ہے تدریب اور مشق، تو آج ہم مشق بھی ساتھ ہی کر لیتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ مستثنا اور مستثنا منہ سے کیا مراد ہے؟ مستثنا سے مراد وہ اسم ہے جسے الا کے بعد یا کسی بھی حرف استثناء کے بعد ذکر کر کے ما قبل کی طرف جو نسبت ہو رہی ہے اس سے خارج کر دیا جائے، ما قبل کا جو حکم ہے اس سے خارج کر دیا جائے۔ اور مستثنا منہ سے مراد وہ اسم ہے جس سے اس کو خارج کیا جائے، جیسے جاء القوم الا زیدن، اس مثال میں دونوں ہی موجود ہیں، زیدن جو ہے یہ مستثنا ہے اور القوم یہ مستثنا منہ ہے، زیدن کو الگ کیا گیا ہے اور القوم سے الگ کیا گیا ہے، تو جس سے الگ کیا گیا ہو اس کو مستثنا منہ کہتے ہیں اور جس کو الگ کیا گیا ہو اس کو مستثنا کہتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے الا کے بعد مستثنا کے اعراب کی کتنی صورتیں ہیں؟ تو ہم نے ابھی اس کی صورتیں پڑھی ہیں، یہ تین صورتیں ہیں، وجوب نصب ہوگا، نصب یا مستثنا منہ سے بدل ہوگا، یا پھر عامل کے مطابق اعراب ہوگا۔ تیسرا سوال ہے کلام میں موجب و غیر موجب کسے کہتے ہیں؟ کلام میں موجب سے مراد وہ کلام ہے جس میں نفی نہیں استفہام نہ ہو، اور کلام میں غیر موجب سے مراد وہ کلام ہے جس میں نفی نہیں استفہام آ جائے۔ تو اگر آپ موجب کو مثبت کے معنی میں اور غیر موجب کو غیر مثبت کے معنی میں لیں گے تو آپ کو یہ بات واضح ہو جائے گی۔ اس کے بعد آگے ہے قوسین میں دیے گئے الفاظ میں سے مناسب لفظ کے ساتھ خالی جگہ پر کریں۔ پہلی مثال ہے جاء القوم الا زیدن، آئی قوم سوائے زید کے، اس مثال میں زیدن ڈیش ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ مستثنا ہے، مستثنا منہ ہے یا تمیز ہے؟ تو یہ تمیز بھی نہیں ہے کیونکہ الا کے بعد واقع ہوا ہے، مستثنا ہے چونکہ الا کے بعد واقع ہے اور اس کو الگ کیا گیا ہے۔ مستثنا منہ زیدن نہیں بلکہ القوم مستثنا منہ ہے۔ دوسرا ہے استثناء کے لیے اکثر جو کلمہ استعمال ہوتا ہے وہ انہوں نے تین کلمات دیے ہیں، انا، مع اور الا۔ انا اور مع یہ تو حروف استثناء ہے ہی نہیں، لہذا اس کے بعد جو کلمہ استعمال ہوتا ہے وہ ہے الا۔ الا جو ہے وہ کثیر الاستعمال ہے۔ اس کے بعد پھر آگے کلام میں موجب ہو اور مستثنا منہ مذکور ہو، یعنی کلام مثبت ہو اور مستثنا منہ مذکور ہو تو مستثنا پر کون سا اعراب واجب ہے؟ تو یہ پہلی شکل ہے کہ کلام بھی موجب ہے اور مستثنا منہ بھی مذکور ہے، تو اس صورت میں نصب واجب ہے، نصب جو ہے وہ واجب ہے۔ نمبر دو، کلام ڈیش وہ ہے جس میں نفی نہیں یا استفہام ہو، یعنی کلام موجب یا غیر موجب وہ ہے جس میں نفی نہیں یا استفہام ہو۔ اب واضح بات ہے جس میں نفی نہیں یا استفہام موجود ہے وہ کلام مثبت نہیں ہوتی، وہ منفی ہوتی ہے۔
تو جو کلام مثبت نہیں ہے وہ غیر مثبت ہوگی اور اس کو غیر موجب کہیں گے. کلام غیر موجب وہ ہے جس میں نفی نہیں یا استفہام ہو، اور کلام موجب وہ ہوتی ہے جس میں نفی نہیں یا استفہام نہ ہو. اس کے بعد پھر آگے انہوں نے چند ایک جملے دیے ہیں اور مستثنا کے اعراب کی صورتیں بیان کی ہیں کہ آپ نے بیان کرنا ہے کہ کس صورت کے اندر کون سا اعراب جو ہے وہ آئے گا. اللہ کے بعد مستثنا کے اعراب کی کون سی صورت ہوگی، نمونے کے مطابق درست پر ٹک کا نشان لگا کر وجہ بھی بیان کریں. سب سے پہلے ہے نجحت تلامید الا المقصرہ. تو یہاں پر وہ کہتے ہیں وجوب نصب ہے. ناجحہ کامیاب ہو گئے، التلامیذ سارے کے سارے اسٹوڈنٹس، الا المقصر الا المقصرہ سوائے کوتاہی کرنے والے کے. تو اب یہاں پر بات یہ ہے کہ یہ کلام پہلے نمبر پہ تو کلام مثبت ہے یعنی کلام موجب ہے، اور دوسرے نمبر پر مستثنا منہ مذکور ہے. تو جب کلام موجب ہو، مستثنا منہ مذکور ہو، تو پھر نصب جو ہے وہ واجب ہو جاتی ہے. کلام موجب ہے اور مستثنا منہ مذکور ہے، نیچے لکھ دیا. اب آگے مثالیں ہم نے خود حل کرنی ہے. پہلی مثال ہے ما رسب الطلاب الا الفاشل یا الا الفاشلہ. یہاں پر دونوں جائز ہیں، نصب بھی آ سکتی ہے اور ما قبل سے بدل بھی ہو سکتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کلام غیر موجب ہے. کلام غیر موجب ہے یعنی ما نفی آ گئی ہے اور مستثنا منہ مذکور ہے. الطلاب یہ موجود ہے مستثنا منہ. تو ما رسب الطلاب نہیں فیل ہوئے طالب علم الا الفاشل مگر ناکام ہونے والے. تو یہاں الا الفاشل بھی کہہ سکتے ہیں الطلاب سے بدل بناتے ہوئے، اور الا الفاشلہ بھی کہہ سکتے ہیں اللہ کی وجہ سے نصب دیتے ہوئے. دونوں وجہ ہی جائز ہیں. دوسری مثال ہے فاز المتسابقون الا الخاملہ. مقابلہ کرنے والے جیت گئے الا الخاملہ مگر سست. تو یہاں بھی یہ پہلے والی مثال کی طرح ہی ہے کہ اس میں ایک تو کلام موجب ہے یعنی نفی نہیں استفہام نہیں ہے، اور دوسرا جو ہے مستثنا منہ مذکور ہے المتسابقون. لہذا یہاں پر نصب واجب ہے، وجوب نصب ہے. کلام موجب ہے اور مستثنا منہ مذکور ہے. اس کے بعد آگے ہے جاء الضیوف الا رضوانا. سارے مہمان آ گئے سوائے رضوان کے. یہاں بھی کلام موجب بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مستثنا منہ مذکور بھی ہے. تو اس میں بھی نصب جو ہے وہ واجب ہوگی. کلام موجب ہے اور مستثنا منہ مذکور ہے. آگے ہے ما نفع الا الاخلاص. نہیں نفع دیتی کوئی چیز مگر اخلاص. اخلاص کے علاوہ کوئی چیز نفع نہیں دیتی. تو یہاں پر کلام غیر موجب ہے یعنی نفی آ گئی ہے اور مستثنا منہ مذکور بھی نہیں ہے. اس شکل میں اعراب عامل کے مطابق ہوگا ما نفع الاخلاص. اصل میں ہے نفع الاخلاص. ما نفع ما اور اللہ دونوں کو کاٹ دیں تو نفع الاخلاص. نفع فعل اور الاخلاص جو ہے اس کا فاعل بن جائے گا. اس کے بعد ہے ما احببت الفاکہۃ الا التفاح. میں نہیں پسند کرتا کوئی بھی پھل مگر جی. پانچویں مثال ہمارے سامنے یہ ہے ما احببت الفاکہۃ. میں پھل پسند نہیں کرتا مگر سیب. تو یہاں پر کلام غیر موجب ہے یعنی نفی آ گئی ہے اور یہاں پر مستثنا منہ مذکور ہے یعنی الفاکہۃ یہ مذکور ہے. تو جب کلام غیر موجب ہو اور مستثنا منہ مذکور ہو، جیسے ما جاءنی القوم الا زیدا میں ہم نے پڑھا تھا، تو یہاں پہ دونوں طرح سے اعراب دینا درست ہے. الا التفاح اور الا التفاح. اب یہاں پر چونکہ فاکہہ منصوب ہے تو آئے گا تو الا التفاح ہی، لیکن التفاح اگر مستثنا کی وجہ سے آئے تو پھر اللہ اس کے اوپر عمل کر رہا ہوگا، اور اگر اس کو ما قبل سے بدل بنائے تو چونکہ الفاکہہ ذات خود بھی منصوب ہے تو یہ ما قبل سے بدل بن کر بھی التفاح ہی آئے گا. یعنی دونوں شکلوں میں یہ تفاح ہی ہوگا، لیکن اس کی وجوہ توجیہہ دونوں ہو سکتی ہیں. جی آج کا ہمارا لیسن جو ہے وہ اتنا ہی ہے.